فاطمہ چاند مسجد اسلامک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وهو ردیفه یا غلام احفظ اللہ یحفظک واحفظ اللہ تجدہ تجاہک وإذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة الذي اجتمعت على أن ينفعك بشيء لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أو كما قال عليه الصلاة والتسليم نت نئے نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو نت نئے نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو جانے کس جرم تمنا کی سزا دیتے ہو کبھی کنکر کو بنا دیتے ہو ہیرے کی کلی کبھی ہیروں کو بھی مٹی میں ملا دیتے ہو کبھی بیچو یوسف کو مصر کے بازاروں میں آخر کار شہ مصر بنا دیتے ہو اور خود نار نمرود میں ڈلواتے ہو خلیل اپنا خود ہی نار نمرود کو پھر گلزار بنا دیتے ہو معزز سامعین اعظام اور بزرگان دین، یہ سفر المظفر کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس کے بعد آنے والے مہینہ جس کا نام ربیع الاول ہے وہ قریب ہے، اس کے متعلق اس کے وقت پر بات ہوگی۔ اس سے پہلے چونکہ ربیع الاول کے اندر جن چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، پورے عالم کے اندر جس چیز کی خوشی منائی جاتی ہے، اس کی خوشیوں سے پہلے دنیا کے اندر کیا ہوا وہ تمام چیزیں سامنے آنا بہت ضروری ہے۔ یہ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ربیع الاول محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس کی خوشی میں لوگ اپنے اپنے طریقے سے کچھ چیزیں ادا کرتے ہیں، اور رسوم ہو، رواج ہو، یا بہرحال جو بھی ہے، یہ آج کے زمانے میں ہے۔ محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کے اندر کیا تغیرات، کیا تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی، وہ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی دنیا میں آنے سے پہلے۔ اور جو چیز آج آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے وہ تقریباً 70 سال پہلے، اور جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا وہ محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 6 مہینے پہلے۔
معزز سامعین اعظام، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسانوں کو ایک حکم دیا، اور وہ حکم کیا ہے کہ انسان دنیا کے اندر اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہو، اللہ کی ذات پر اسے یقین ہونا چاہیے، اس کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ عربی میں بھروسے کو توکل کہتے ہیں، توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا۔ اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ وہ کسی بھی پریشانی میں ہو، کسی بھی مشکلات میں ہو، کیسے بھی مصیبت کے اندر مبتلا ہو، وہ اس پریشانی میں اللہ کی ذات پر یقین کرتا ہے، اس کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی سے آزاد کر دیتے ہیں، نجات دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی ذات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ انسان پریشانی میں ہوتا ہے تو اپنے لیے پریشانی کے رفع ہونے کی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ مجھ سے پریشانی دور ہو جائے، تکلیف دور ہو جائے۔ خداوند عالم نے فرمایا ان اللہ بالغ امری، کہ دنیا کے اندر جو بھی کام ہوتا ہے وہ خداوند عالم کی قدرت سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت ہر عمل پر حاوی ہے۔ تو کوئی بھی عمل خداوند عالم کی قدرت کے بغیر اور اس کی مشیت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ دنیا کے اندر دن کا نکلنا، رات کا آنا، یہ تمام چیزیں، چاند سورج ستاروں کا حرکت کرنا، یہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ ان اللہ بالغ امری، اور جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو ہو چکی ہیں، اور جو آئندہ ہوگی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اور پھر آگے جو ہونے والا ہے، ان تمام چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ وقت سے پہلے دنیا کے اندر کسی بھی چیز کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ یہ ہے کہ اگر زمین پر ایک قطرہ گرتا ہے تو کس وقت، کس جگہ، کب گرے گا، ان تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ اور علم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ وقت مقرر بھی کر رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا کہ کرناٹک کے اندر بارش ہو اور وہ بارش جا کر کے اتر پردیش میں ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اس کے وقت سے پہلے، اس کے حکم سے پہلے کبھی بھی وہ چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ جب انسان کا یقین یہ بن جائے کہ جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے، ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، یہ اللہ کی طاقت سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو پھر اس کو کوئی بھی پریشانی دوچار نہیں کر سکتی، اسے اللہ کے یقین سے کمزور نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ کی ذات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر تم پریشانی کے عالم میں ہو، مصیبت کے عالم میں ہو، تو یہ کہا کرو حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، کہ ہماری ذات، ہمارے لیے ہمارا خدا کافی ہے، ہمارے لیے ہمارا خدا کافی ہے۔ اور کیسا معزز سامعین اعظام، اللہ کی ذات کیسی ہے، کتنی طاقت والی، اور اس پر کتنا بھروسہ ہونا چاہیے، توکل کیسے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے کرشمے بہت
اس دنیا کے اندر رونما فرمائے تاکہ انسانوں کو اللہ کی طاقت اور قدرت پر یقین ہو کر وہ اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اعزاز کسی جگہ کو دیا ہے تو وہ ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ یوں تو یہ مسجد دنیا کے اندر جتنی ہے سب کے سب اللہ کا گھر ہے، سب کے سب اللہ کا گھر ہے، لیکن جس کو خاص اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کہا ہے وہ کعبہ شریف ہے، مکہ مکرمہ کے اندر کعبہ شریف۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ میرا گھر ہے جی، تو اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے پہلے آ چکا ہے آپ کے سامنے ذی الحجہ کے مہینے میں ساری چیزیں۔ بتلانا میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کتنی ہے، قدرت کیا ہے۔ موقع سامعین نظام، معجزہ ایک لفظ سنا ہوگا آپ نے، معجزہ، نبی سے کوئی ایسا عمل جو خرق عادت ہو جائے، جو عام طور سے نہیں ہوتا، اس کے خلاف ہونے کو خرق عادت کہتے ہیں، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے آگ کا کام ہے جلا دینا، لیکن نبی آگ میں چلا جائے اور نہ جلے، یہ معجزہ کہلاتا ہے جی۔ پانی کا کام ہے غرق کر دینا، ڈبو دینا، نبی پانی میں چلا جائے اور نہ ڈوبے، یہ نبی کا معجزہ کہلاتا ہے۔ بچلی کے پیٹ کے اندر زندہ رہنا، یہ نبی کا معجزہ ہے جی۔ زمین پر کوڑا مارتے، زمین پر کوڑے لگنے سے فوارہ نکلنے لگ جائے، یہ معجزہ ہے۔ ایڑی زمین پر رگڑ دے تو پانی نکلنے لگ جائے، یہ معجزہ ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو نبی کے ہاتھوں سے ایسا کام ہونا جو عقل کے خلاف ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ کچھ معجزے وہ ہوتے ہیں جو نبی کی نبوت سے پہلے ہوتے ہیں، اور جو نبی کی نبوت سے پہلے ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں نبی کی نبوت کی تائید کے لیے، اس کی نبی کی نبوت کو یقینی بنانے کے لیے۔ جس واقعے کو میں بتلانے جا رہا ہوں وہ واقعہ نبی کی نبوت سے پہلے نہیں بلکہ نبی کی ولادت سے بھی پہلے کا ہے۔ اس لیے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اس کو معجزہ نہیں بلکہ اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ جو نبی کی نبوت سے پہلے معجزات ہو جائیں ان کو معجزہ نہیں بلکہ ارہاس کہتے ہیں۔ انہیں ارہاس میں سے واقعہ ابرہہ ہے، واقعہ فیل ہے، اور وہ کیا ہے کہ یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ ابرہہ اس نے ارباب کے ساتھ مل کر یوسف ذو النواس کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد ابرہہ نے ارباب کے ساتھ جنگ کی اور اس کو بھی قتل کر دیا، اور یمن کا خود گورنر بن گیا، یمن کا خود گورنر بن گیا۔ اب جب یہ گورنر بن گیا تو اس نے یہ چاہا کہ میں ایسا گھر بناؤں جس سے ساری مخلوق خدا وہاں آنے لگ جائے، کہ لوگ یہ جتنے مسلمان ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سب کے سب زیارت کے لیے اللہ کے گھر کعبہ شریف کو جاتے ہیں، مکہ مکرمہ جاتے ہیں، تو کیوں نہ میں ایک ایسا گھر یہیں بنا دوں تاکہ سارے لوگ یہیں آنے لگ جائیں۔ چنانچہ ابرہہ نے حکم دیا اور گھر تعمیر ہونا شروع ہو گیا، اور وہ گھر اتنا اونچا گھر ہے کہ اس کے درمیان، اس کے سامنے نیچے کھڑا ہو کر اگر کوئی اس کی بلندی کو دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے نیچے اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو اس کے چھت سے کھڑا ہو کر نیچے والے انسان کو نہیں دیکھ سکتا۔
سونے اور چاندی سے اس کے پیلر بنائیں گے. کیوں؟ ایک ممتاز گھر بنانا ہے نا، ایک پرکشش گھر بنانا ہے جس کی وجہ سے لوگ کھنچ کر آئے. تو اس نے وہ گھر وہاں بنایا، اور اس گھر کے بنانے کے بعد اچھا اس گھر کو، چونکہ وہ نصرانی ہے، یاد رکھیے نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یعنی ان کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے. اس وقت میں مذہب صحیح مذہب وہی تھا، یاد رکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی صحیح مذہب تھا اور اسی کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا تھا. چنانچہ اس نے وہ گھر بنایا اور حکم دیا لوگوں کو کہ وہ اس کی زیارت کرے، اس کا طواف کرے. جبکہ پورے عالم کے اندر شرک پھیلا ہوا تھا، مکہ کے اندر شرک پھیلا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے دل کے اندر کعبہ محترم کی عزت اور احترام تھا. وہ بتوں کو پوجتے تھے، اس کے باوجود کعبہ شریف کا احترام کرتے تھے. اور ان کے اندر بڑے بڑے قبیلے تھے، قبیلہ عدنان، قبیلہ قحطان اور قبیلہ قریش. قبیلہ قریش سب سے بڑا قبیلہ تھا، طاقت کے لحاظ سے بھی، عزت و جاہ و جلال کے اعتبار سے بھی قبیلہ قریش بڑا قبیلہ مانا جاتا تھا. اسی قبیلہ قریش میں مبعوث ہوئے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس بات کا پتہ چلا کہ ابرہہ نے ایک گھر بنایا ہے، ایک کنیسہ بنایا ہے، کنیسہ کہتے ہیں جس میں عیسائی عبادت کرتے ہیں، آج کے دور میں کیا کہتے ہیں اسے؟ گرجا گھر. جی ایک کنیسہ بنایا، تو پورے عرب کے اندر ایک کوہرام مچ گیا کہ یہ کیا کیا، اس نے اللہ کے حکم کو بدلنے کی کوشش کی. چنانچہ تمام لوگوں نے اس کی مخالفت کی، اور جب اس کی مخالفت کی تو لکھا مفسرین کرام نے کہ قبیلہ قریش میں سے کچھ لوگوں نے جا کر ابرہہ کے اس بنائے ہوئے گھر میں، اس کنیسہ میں جا کر غلاظت کر دی. جی غلاظت کر دی. ابرہہ کو پتہ چلا اور وہ غصے میں ہو، اور اس نے یہ ٹھان لیا کہ یہ قریش مکہ کے احترام کی وجہ سے انہوں نے آ کر میرے بنائے ہوئے اس کنیسہ، اس گھر کے اندر اس کو ناپاک کیا ہے، اس کے اندر غلاظت ڈال دی ہے، غلاظت کی ہے. اب میں اس گھر کو ہی نہیں چھوڑوں گا، چنانچہ میں اس کعبہ محترم کو ہی منہدم کر دوں گا. ابرہہ نے اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ کو گرانے کا ارادہ کر لیا. اور یہ بڑا طاقتور آدمی بھی تھا اور گورنر بھی تھا. چنانچہ اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے اجازت لے کر وہاں سے رخصتی کی تیاری کی، اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے اپنے پاس سے ایک بڑا طاقتور ہاتھی بھیجا، اپنا خاص، اور اس کا نام بھی تھا اور نام محمود. کس کا؟ ہاتھی کا. آج کل تو آدمیوں کے بھی نام اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں جی، عجیب و غریب نام رکھتے ہیں، پتہ نہیں لگتا انسان کے نام ہے کہ کسی اشیاء کے نام ہے. نام کم سے کم اچھے ہو. ایک جانور ہے، ایک ہاتھی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ محمود. بہرحال اس نے ہاتھیوں کا لشکر لیا ابرہہ نے، اور کعبہ محترم کو گرانے کی نیت سے چل پڑا. جیسے ہی وہ چلا تو قبیلہ خثعم کے پاس، مقام خثعم کے پاس جو پہنچا، وہاں کے لوگوں نے، جو مسلمان لوگ کہلاتے تھے، ان میں نفیل بن حبیب، اس نے لوگوں کو تیار کیا اور ابرہہ سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا. لیکن ابرہہ چونکہ بڑا طاقتور تھا، اس نے ان تمام کو قتل کر دیا اور نفیل بن حبیب کو قید کر لیا، اور زندہ اس لیے رکھا تاکہ اس سے آگے کا راستہ معلوم کرنے میں آسانی ہو سکے.
نفیل بن حبیب کو ساتھ میں رکھا. چنانچہ اس طرح وہ چلتا ہوا اپنے لشکر کو لے کر چلتا ہوا شہر مکہ میں پہنچا، مقام مغمس میں. جیسے ہی مقام مغمس میں وہ پہنچا، وہاں اس نے اپنا ڈیرا ڈال لیا. وہاں دیکھا کہ قریش کے اور مکہ کے لوگوں کے جانور چل رہے ہیں. اس نے ان پر حملہ کر کے ان سب کو اپنی قید میں کر لیا، اپنے قبضے میں کر لیا. انہی جانوروں میں 200 اونٹ قبیلہ قریش کے جاہ و جلال، عزت و رتبے والی ذات حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھی 200 اونٹ اس نے اپنے قبضے میں کر لی. کون ہے یہ عبد المطلب؟ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. جی، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن ہاشم. جی، یہ ہے سلسلہ نسب. عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد نے لکھا 100 اور بعد نے لکھا 200 اس نے اپنے قبضے میں کر لیے، اور کہا نفیل بن حبیب سے اور اپنے ایلچی سے کہ جاؤ اور جا کر کہہ دو ان لوگوں سے کہ تم اگر اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو ابرہا کے سامنے مت آنا، اور ابرہا کا ارادہ تم سے جنگ کرنا نہیں ہے، تم کو قتل کرنا نہیں ہے، بلکہ تم نے جو کنیسہ میں جا کر میرے گھر میں جا کر میرے گھر کی جو توہین کی ہے اس کا بدلہ لینا ہے، اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں اس کعبے کو گرا کر اپنا بدلہ لوں گا. معزز سامعین نظام، ابرہا جو اپنے ساتھ ہاتھی لے کر چلا تھا، وہ کیوں لے کر چلا تھا؟ ہاتھیوں کا لشکر اس لیے لے کر چلا تھا کہ ہاتھی کے ذریعے اس کعبے کو گرائے گا، اور اس طرح سے کہ لوہے کی آہینی زنجیریں اس میں کعبے کے چاروں پلر میں ڈال کر اور ان کو ہاتھیوں کے گلے میں ڈال دیا جائے اور ایک دم ہٹایا جائے گا تو ایک دم اس کی جڑیں اکھڑ کر آ جائیں گی. یہ ارادے سے اس نے ایسا کیا. اس کے ایلچی نے وہاں جا کر خبر دی، ابرہا چاہتا ہے کہ کوئی اس کے سامنے نہ آئے، کوئی اس کے مقابلے میں نہ آئے، وہ لڑنے نہیں آیا ہے، وہ صرف اپنا بدلہ لینے آیا ہے. تم لوگوں نے اس کے گھر کی، اس کے کنیسہ کی جا کر توہین کی ہے، اس لیے وہ اس کی توہین کے بدلے میں، اس کے عوض میں تمہارے اس گھر کو، یعنی اللہ کے اس پاکیزہ گھر کو، کعبۃ اللہ کو منہدم کر کے کرے گا. چنانچہ کسی میں بھی جرأت اور ہمت نہ ہوئی کہ اس سے مقابلہ کر سکے. اب دیکھتے کیا ہے، شام کا وقت ہوا جاتا ہے اور جناب حضرت عبد المطلب ابرہا کے پاس آئے. ابرہا نے دیکھا کہ ایک بڑا جاہ و جلال والا، عزت و رتبے والا انسان، بڑی شخصیت، تو شاید یہ اپنی اس غلطی کی معافی مانگنے آئے. جی، اپنے اس اللہ کے اس گھر یعنی کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے مجھ سے معافی مانگنے، منت سماجت کرنے آیا ہوگا. تو اس چیز کو دیکھ کر کے کہ عبد المطلب، ان کی شان، ان کا رتبہ اس مکہ شہر کے اندر بڑا ہے، وہ اپنے تخت سے نیچے اترا اور حضرت عبد المطلب کے برابر میں بیٹھ گیا. عبد المطلب، بولو کیوں آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ دیکھو، ہمارا تم سے کوئی لڑنا نہیں ہے، تم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، بس میں اس کعبے کو گرا کر چلا جاؤں گا، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا. میرا صرف یہی مقصد ہے کہ جس طرح میرے گھر کی توہین کی گئی ہے، میرے کنیسہ بنائے ہوئے گھر کے اندر غلاظت ڈال دی گئی اور اس کی اہانت کی گئی ہے، بس میں اس کا بدلہ یہ لوں گا کہ میں اس گھر کو گرا دوں گا. لہذا میری تم سے کوئی جنگ نہیں ہے. حضرت عبد المطلب نے بھی کہا، ابرہا، ہماری بھی تم سے کوئی جنگ نہیں، ہم بھی تم سے لڑنا نہیں چاہتے،
پھر کیوں آئے ہو؟ کہ تم نے اور تمہارے لشکر نے میرے 200 اونٹ قبضے میں کر لیے ہیں، میں اپنے اونٹ کا مطالبہ کرنے آیا ہوں۔ ابرہہ حیران ہو گیا، یہ کیا؟ یہ کیسا اللہ کا ماننے والا ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ اللہ کے گھر کی توہین کانوں سے سن رہا ہے، یہ سن رہا ہے کہ میں اس کے گھر کو گرانے کا ارادہ لے کر آیا ہوں، لیکن یہ اللہ کے گھر کی حفاظت نہ کر کے اپنے جانوروں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ کہنے لگا ابرہہ عبد المطلب، جب تم میرے سامنے آئے تو میں نے سمجھا کہ تمہاری شخصیت بہت بڑی ہے، تم بڑے اونچے رتبے والے مقام والے ہو، لیکن تم نے یہ جو بات کی ہے نا، عزت گرا دی، عزت گرا دی۔ تم اللہ کے گھر چھوڑ کر اپنے اونٹوں کا سوال کرتے ہو۔ لوگوں، توکل علی اللہ کی بات میں کرنے چلا ہوں۔ شروع میں آیت کریمہ اس کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ رکھا، اس کی تفسیر یہ چل رہی ہے آپ کے سامنے۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا، ایمان تازہ ہو جائے گا، سنو ذرا کیا فرمایا۔ ابرہہ، میں 200 اونٹ کا مالک ہوں، وہ میری ملکیت ہے، میں اپنی ملکیت کا سوال تجھ سے کرتا ہوں، کعبۃ اللہ کا میں مالک نہیں ہوں، کعبۃ اللہ کا مالک وہ رب پروردگار ہے۔ میں اپنے جانوروں کا مطالبہ تجھ سے کرتا ہوں، میں تجھ سے اپنے جانور، اپنے 200 اونٹ مانگتا ہوں، تجھ سے تیرا رب یعنی ساری کائنات کو جس نے بنایا ہے، وہ جو کعبۃ اللہ کا مالک ہے، وہ تجھ سے سوال کرے گا، وہ تجھ سے سوال کرے گا۔ میں تجھ سے اپنے اونٹ کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ وہ اونٹ آزاد کر دیے جاتے، دے دیے جاتے۔ صبح کے وقت ابرہہ نے اپنے لشکر کو تیار کیا، ترتیب دی اور اس میں کمانڈر بنا دیا، ہاتھیوں میں بھی کمانڈر بنا دیا، جیسے فوجوں میں ہوتا ہے کہ سب سے بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا اسے بیچ میں سینٹر میں کر دیا گیا، باقی درمیان میں کر دیے گئے، سائڈ میں کر دیے گئے، اور کہا کہ چلو اب کعبۃ اللہ کو گرا دیتے ہیں، اب کعبۃ اللہ کو گرا دیتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے اس ارادے سے اس ہاتھی کو کہا، محمود کو، کہ چل کھڑا ہو جا اور کعبے کی طرف چل، وہ جو آدمی جس کو ابھی قید کر کے مقام خثعم سے لے کر آیا تھا، جس کا نام نفیل بن حبیب تھا، میں نے ابھی بتلایا، نفیل بن حبیب نے ہاتھی کے کان میں جا کر کہا، محمود بات سن لے ذرا، تو جس کی طرف جا رہا ہے وہ اس گھر کا مالک نہیں، وہ تیری ذات کا بھی مالک ہے، اور سن، جس شہر کی طرف جو تو جا رہا ہے وہ شہر کوئی عام شہر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھا کر فرمایا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کہ یہ امن والا شہر ہے، اس شہر کے اندر حفاظت ہوتی ہے، جنگ و جدال نہیں ہوتے، اور تو قتل و غارت کے لیے آیا ہے۔ سن لے ذرا، اگر آج تو نے اس نیت سے قدم بڑھایا، خداوند عالم تجھے غرق کر دے گا۔ اتنا سننا تھا کہ محمود جو ہاتھی ہے وہ وہیں بیٹھا رہا۔ ابرہہ نے حکم دیا محمود ہاتھی سے، چلو، چلتے کیوں نہیں ہو، تجھے ہوا کیا ہے، چلتا کیوں نہیں ہے؟ چنانچہ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ اٹھتا نہیں ہے اور چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی آزمائش کے لیے اسے کہتا ہے کہ مشرق کی طرف چل، یعنی ملک شام کی طرف چل، تو ہاتھی اٹھتا ہے اور ملک شام کی طرف چل دیتا ہے۔ پھر اسے حکم دیتا ہے یمن کی طرف چل، تو وہ یمن کی طرف چل دیتا ہے۔ پھر اسے حکم دیتا ہے حبشہ کی طرف چل، حبشہ کی طرف چل دیتا ہے۔ اس کے بعد حکم دیتا ہے کعبہ محترم کی طرف چل، وہ ہاتھی وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ایک رسوائی اس کے لیے، ایک ذلت اس کے لیے، ابرہہ کے لیے یہ ذلت، یہ رسوائی۔ لیکن جب اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ اللہ کے گھر کو گرا دوں گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ قرآن کریم کی آیتوں میں یہ لفظ موجود ہے، اور پورے واقعے کو یوں رونما فرمایا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کا معاملہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو بیکار کر دیا، اکارت کر دیا، اور کیا فرمایا وارسل علیہم
طيرا ابابيل. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور طاقت یہ ہے کہ لوگوں، جو انسان اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو نکال کر دکھاتا ہے. اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو حکم دیا، سمندر کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے آئے ہیں جن کا جسم و جثہ ایک کبوتر سے بھی چھوٹا تھا، اور وہ کیا لے رہے تھے؟ اپنے پنجوں میں کنکریاں دبائے ہوئے تھے، اپنے پنجوں میں کنکریاں دبائے ہوئے تھے، ایک منہ میں لیے ہوئے تھے، کنکریاں لیے ہوئے تھے، اور وہ کنکریاں لے کر آئے. پیچھے سے پرندے آ رہے ہیں، ابابیل آ رہے ہیں، اور آ کر انہوں نے وہ کنکریاں ان ہاتھی والوں کے اوپر گرانا اور مارنا شروع کیا. قرآن کہتا ہے وہ کنکریاں ایسی لگی فجعلہم کعصف مأکول، وہ کنکریاں ایسی لگی جیسا کہ ریوالور سے گولیاں لگتی ہیں. وہ کنکری جس ہاتھی والے کے اوپر لگتی، وہ ہاتھی اور ہاتھی والا دونوں زمین کے اندر دھس جایا کرتے تھے. یہ ہے میرے رب کی قدرت، یہ ہے میرے رب کی طاقت. فجعلہم کعصف مأکول، فجعلہم کعصف مأکول. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت اس طرح فرمائی، اس طرح فرمائی کہ وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے. بھوسا سمجھتے ہیں؟ گیہوں جو ہوتا ہے، اناج جو ہوتا ہے، اس کو نکال لیا جائے تو اس کے جو پتے ہوتے ہیں اسے بھوسا کہتے ہیں اردو میں. اور وہ بھوسا بے جان ہوتا ہے، لیکن وہ جب کوئی جانور اس کو چبا لے تو پھر اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں رہتی. فرمایا قرآن کے الفاظ کی تعبیر یہ ہے کہ جس کے اوپر وہ کنکری گر گئی وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بے جان ہو گیا. اور ارشاد فرمایا من سجیل. سجیل کے معنی آتے ہیں مٹی، وہ مٹی جو پانی میں بھگو کر آگ میں تپا لی جائے. یعنی ایک نارمل کنکری تھی. اس سے یہ نہ لگائے کہ کوئی بڑی چیز ہوگی، زہر والی چیز ہوگی، نہیں، ایک مٹی تھی. لیکن سنو ذرا، اس میں دکھانا مقصود یہ ہے کہ اللہ کی طاقت یہ ہے کہ اس کنکری سے ہاتھی اور ہاتھی کے شہسوار دونوں کو غرق کر دیا، دونوں کو زمین کے اندر دھسا دیا. یہ ہے میرے رب کی قدرت، یہ ہے میرے رب کی قدرت. اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور اس کا نام بیت اللہ شریف ہے. بیت اللہ شریف ہے. یہ واقعہ اس دنیا کے اندر رونما ہوا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے 6 یا 7 مہینے پہلے. اسی واقعے کی وجہ سے اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، ہاتھی والا سال. سمجھے؟ جس سال محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ ربیع الاول کے مہینے میں اس دنیا میں آئے ہیں، اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، ہاتھی والا سال، کیونکہ اس سال کے اندر ہاتھی والا یہ واقعہ رونما ہوا ہے. اس لیے بتلانا مقصود یہ ہے اس واقعے سے، اور جو حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی ان تمام چیزوں سے بتلانا مقصود یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی قدرت پر یقین رکھیے. ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، ہر المیے میں، ہر تکلیف میں، ہر رنج میں، ہر خوشی میں، ہر لمحے میں، ہر جگہ پر، ہر مقام پر، ہر جگہ پر، جس طرح بھی، جیسے بھی، جہاں بھی ہو، کسی بھی وقت خدا کی ذات کو نہیں بھولنا ہے. کبھی بھی خدا کی ذات کو نہیں بھولنا ہے. پیسے سے پریشان اتنے آ گئے ہو کہ بھیک مانگنے لگے ہو، دنیا سے پریشان اتنے آ گئے ہو کہ موت کو گلے لگانے کو دل کر رہا ہے، اس کے باوجود یاد رکھنا اللہ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے. اللہ کی ذات اس وقت بھی ہے جب کہ تمہیں موت نظر آنے لگ جائے، اگر تم نے اس وقت بھی رب کو پکارا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور قدرت اس وقت بھی اپنا کرشمہ دکھائے گی. اس لیے کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی المیے میں اللہ کی ذات سے دوری نہ اختیار کرو. کسی بھی خوشی ہو یا غم ہو، ہر چیز میں سب سے پہلے اللہ کو یاد کرو. ہر چیز میں سب سے پہلے
میں اللہ کو یاد کرو، خوشی ہو یا غم ہو۔ یہ پورے واقعے کا بتلانے کا مقصد تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک شاعر نے ڈوب کر اپنی محبت میں یوں کہا ہے کہ وہ جو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیان کر رہا ہے کہ وہ جو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در کر دے، میرے مولا کریم کی مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔